اور انہوں نے کہا کہ آپ کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر واقعتاً ایسا نہ ہو تو کیا ہم ایک دوسرے پر لعنت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں لعنت کرنا اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس پر اس وفد کا سردار کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ اور ملاعنہ نہ کرو، وگرنہ دونوں فریقوں میں سے ایک برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مباہلے کی اور ملاعنہ کی اور لعنت کرنے کی بات تو ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں نے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے سردار عاقب اور سید دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ واقعتاً سچے نبی ہوئے تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے اور نہ ہی ہماری آنے والی نسلیں کبھی فلاح پا سکیں گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں جو حکم فرمائیں گے جزیے کے حوالے سے ہم وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو روانہ کر دیں، ہمارے ساتھ کسی امانت دار شخص کو بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تم اٹھو۔ فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیہ مبارکہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کو خاص موقع پر بلایا گیا اور اللہ کی طرف سے انہیں بلانے کا حکم فرمایا گیا۔ لیکن مقابلے میں نجران کے عیسائیوں نے آنے سے انکار کر دیا، خود ہی دعوت دینے کے بعد مباہلے سے وہ فرار اختیار کر گئے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت رکھنا، مودت رکھنا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت ساری احادیث و روایات ان کے فضائل و مناقب میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مستدرک میں
صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر شہزادہ حسن اور ایک کندھے پر شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما سوار تھے، اور آپ کبھی اپنے شہزادہ حسن کو چومتے تھے اور کبھی شہزادہ حسین کو چومتے تھے۔ جب آپ صحابہ کے مابین تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے ان نواسوں سے محبت رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، جس نے میرے ان نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے بغض اور دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض اور دشمنی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر اپنے ان شہزادوں کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے دشمنی کو اپنے ساتھ دشمنی قرار دیا۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک، ان تمام معتبر کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ رنگ کی قمیصیں پہنے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ کبھی گر پڑتے تھے اور پھر اٹھ کے چل پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے ان نواسوں کا گرنا اور پھر اٹھنا دیکھا تو آپ نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے دونوں شہزادوں کو آپ نے اٹھا لیا، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور حاضرین کو فرمایا، اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے حق میں آزمائش ہیں۔ فرمایا، میں نے اپنے ان نواسوں کو آتے ہوئے اور گرتے پڑتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ان شہزادوں سے محبت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک ان شہزادوں کی اس قدر اہمیت تھی اور اس قدر ان شہزادوں کے ساتھ آپ کا لگاؤ اور پیار تھا کہ عین خطبے کی حالت میں آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان دونوں شہزادوں کو جا کر اٹھایا۔